السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہسٹری آف ورلڈ کے پارٹ 11 اور 12 میں بتایا گیا تھا کہ جناتوں کا چوتھا دور کس طرح ختم ہوا، اور اس دور کے جو جناتی بزرگ تھے جو عزازیل یعنی کہ شیطان کے دادا تھے، حاموس جنی، وہ بھی اس جنگ میں ختم کر دی جاتے ہیں۔ اور عزازیل یعنی کہ شیطان کے ماں باپ کا نام جو بتایا گیا تھا وہ تھا چلپیا نام، اور قومی نام ان کو دیا گیا تھا شاشین کا، اور شیطان کی ماں کا نام تھا تبلیس، اور یہ ماں باپ بھی شیطان کے یعنی کہ عزازیل کے اس جنگ میں ختم کر دی جاتے ہیں، اور قوم کے لاتعداد افراد لقمہ اجل ہوئے، اور جس نے دنیا کا چوتھا دور بھی ختم کر دیا۔ اس جنگ میں فرشتوں نے شیطان کو قید کر لیا، اور خدائے قدوس کی اجازت سے شیطان کو آسمان پر لے گئے۔ اس حفاظت جان سے شیطان کو در حقیقت بے حد مسرت تھی۔ تو سامعین کرام، اب شیطان قید کرنے کے بعد جب فرشتے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو آسمان میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور وہ پوری اسٹوری اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ شروع میں شیطان کو فرشتوں نے پڑھایا۔ جب فرشتے شیطان یعنی کہ عزازیل جو اس کا اصلی نام ہے جنات شیطان کا، شیطان عزازیل کو جب فرشتے آسمان پر لے کے گئے تو شروع میں فرشتوں نے عزازیل کو پڑھایا، علوم مختلف کی تعلیم دی، اکثر آسمانی راز اور ان کے تفصیل واقعات سے آگاہ کیا، اور پروردگار عالم کے رتبہ اور جاہ و جلال سے آشنا کیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے سمجھائے، آداب آسمانی بتائے۔ اور جب شیطان اپنے تیز ذہن اور زبردست حافظہ کی مدد سے سب کچھ سیکھ گیا تو وہی فرشتے غالباً حکم خداوندی کے تحت عزازیل سے علوم عالیہ میں امداد لینے لگے۔ رفتہ شیطان اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا دھیرے مکمل استاد بن گیا۔ اب شیطان کی یعنی کہ عزازیل کی وہ پوزیشن ہو گئی جو کبھی اس کے سامنے فرشتوں کی تھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ عزازیل ان کے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت رکھتا تھا، اور ایک دن وہ آیا کہ وہ سب کے سب اس کی شاگردی کو باعث افتخار سمجھنے لگے۔ اللہ اکبر! اللہ کی قدرت ہے، اور کیسے عجوبے اللہ کی قدرت پیش کرتی ہے۔ کبھی کسی کو اعزاز بخشتی ہے اور کبھی کسی کو ذلت۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ دستور ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنے ارادے کو سب سے الگ تھلگ رکھتا ہے، اور اللہ جس کام کا ارادہ فرما لے اس میں کسی کا کوئی زور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے۔ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے پھر اسے کوئی طاقت صراط مستقیم پر نہیں لا سکتی، اور جسے اللہ رب العزت راہ راست کی کنجی دے دے پھر اسے کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی اللہ رب العزت جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت عطا فرما دے، یہ سب اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ تو سامعین کرام، جب عزازیل پہلے آسمان میں پہنچا اور فرشتوں نے اس کو اس آسمان کی تمام عبادتیں سکھا دیں اور علوم مختلف کی تعلیم دی، اکثر آسمانی راز ان کے تفصیل واقعہ سے آگاہ کر دیا، پروردگار عالم کے رتبہ اور جاہ و جلال سے انہوں نے عزازیل کو آشنا کرا دیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے سمجھا دیے، آداب آسمانی بتلا دیے، تو وہ اپنے تیز ذہن کی وجہ سے جلد یہ سب چیزیں سمجھ گیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ شیطان یعنی کہ عزازیل کی عبادت و ریاضت پورے جوش پر تھی۔ وعظ کی مجلسیں روزانہ ہوا کرتی تھیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے عزازیل کے درس و تدریس سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے۔ عزازیل بھی ان سب فرشتوں سے مانوس ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے عزازیل بھی انہی میں سے ایک ہو، کیونکہ فرشتے اس کی بہت اس کو چاہتے تھے، اور فرشتے جو مخلوق تھی وہ سب نوری مخلوق تھی،
اور جو عزازیل تھا یہ ایک ناری مخلوق تھا، جن تھا تو ایک الگ ہی تھا، لیکن سب مل کے رہتے تھے اور سب اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ الغرض سامعین کرام، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے کہ پروردگار عالم نے عزازیل جیسی ہستی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بخشی ہے۔ عزازیل بھی یہ سب باتیں جان کر بہت خوش ہوتا تھا کہ فرشتے اس کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایک روز یکایک عزازیل کو بتایا گیا کہ آسمان دوم کے فرشتے بھی اس کے خواہشگار ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو پہلے آسمان میں جو جن مخلوق ہے عزازیل وہ بھی اس کی زیارت کرے، اور انہوں نے دوسرے آسمان کے فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ رب العزت، تیرے اس نیک مخلوق کو ہم لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی ان دعاؤں کو قبول فرما لیا اور عزازیل کو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان میں شفٹ کر دیا گیا، یعنی کہ پہنچا دیا گیا، اور پہلے آسمان کی جو مدت ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 500 سال عزازیل نے پہلے آسمان میں زندگی گزاری۔ اس طرح سامعین کرام، عزازیل پہلے آسمان سے دوسرے آسمان میں پہنچ گیا۔ جب دوسرے آسمان میں پہنچا تو دوسرے آسمان کے فرشتے عزازیل سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ عزازیل، پہلے آسمان میں کون سی عبادت ہوتی تھی؟ تو عزازیل ان کو بتاتا تھا کہ پہلے آسمان میں پہلے فرشتے جو تھے پہلے آسمان کے، وہ یہ عبادتیں کرتے تھے۔ تو اب عزازیل سے وہ فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے پہلے آسمان کی عبادتیں پوچھتے تھے، اور عزازیل جب دوسرے آسمان میں پہنچا تو عزازیل نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی بھی عبادت سیکھ لی۔ اس طرح وہ پہلے آسمان کی عبادت بھی کرتا تھا، دوسرے آسمان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ کافی دن گزر گئے تو تیسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کری کہ یا اللہ، ہمیں خبر ملی ہے کہ دوسرے آسمان میں ایک تیرا نیک جن عزازیل رہتا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ تو اس عزازیل اپنے نیک بندے کو ہمارے تیسرے آسمان میں پہنچا دے، ہم بھی اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عزازیل کے حق میں تیسرے آسمان کے فرشتوں کی دعا کو قبول فرمایا اور عزازیل کو پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان میں منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح عزازیل دوسرے آسمان میں بھی 500 سال زندگی گزارتے ہیں۔ جب عزازیل تیسرے آسمان میں پہنچ گئے تو تیسرے آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ عزازیل، تم نے تو پہلے آسمان میں بھی زندگی گزاری ہے، دوسرے آسمان میں بھی زندگی گزاری ہے، وہاں کے فرشتے کیسی کیسی عبادتیں کرتے تھے وہ ہم سب کو بتاؤ۔ تو عزازیل تیسرے آسمان کے فرشتوں کو پہلے آسمان کی عبادت کے بارے میں بتاتے تھے، دوسرے آسمان کی عبادتوں کے بارے میں بتاتے تھے، اور پھر جب وہاں یہ رہنے لگے تیسرے آسمان میں تو انہوں نے تیسرے آسمان کی بھی ساری عبادتیں سیکھ لی۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اور جب 500 سال کی مدت پوری ہو گئی تو چوتھے آسمان کے فرشتوں نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کری کہ اللہ رب تعالی اس نیک جنات کو ہمارے آسمان میں بھیجا جائے، ہم بھی اس کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چوتھے آسمان کے فرشتوں کی بھی دعا قبول فرما لی، اور اس طرح عزازیل چوتھے آسمان میں پہنچ گیا اور انہوں نے تیسرے آسمان میں بھی 500 سال کی زندگی گزاری۔ الغرض اسی طرح چوتھے آسمان میں 500 سال انہوں نے زندگی گزاری، پھر چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان کے فرشتوں نے بھی دعا کری تو یہ چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پہنچ جاتے ہیں۔ پانچویں آسمان میں بھی انہوں نے اسی طرح تقریباً 500 سال کی زندگی گزاری۔ پھر چھٹے آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم بھی اس نیک جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو چھٹے آسمان کی فرشتوں کی دعا بھی قبول ہو گئی، اور اس طرح عزازیل پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ چھٹے آسمان کے فرشتے بھی ان سے سارے آسمانوں کی عبادت کے بارے میں پوچھتے تھے، اور عزازیل نے اس طرح چھٹے آسمان کی بھی عبادتیں سیکھ لی، اور چھٹے آسمان کے فرشتے ان سے سب چیزیں پوچھتے تھے۔ اسی طرح ساتویں آسمان کے فرشتوں نے بھی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دعا کری کہ اللہ پاک ہم بھی عزازیل جیسے نیک جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کری، اللہ پاک نے ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیا، اور اس طرح پھر عزازیل چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان پر آ جاتے ہیں۔
اور چھٹے آسمان میں بھی انہوں نے تقریباً 500 سال کی زندگی گزاری اور ان کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت الہی کری۔ جب 7ویں آسمان پہنچ گئے عزازیل، تو عزازیل سے 7ویں آسمان کے فرشتے بھی پہلے آسمان کی عبادت کے بارے میں پوچھتے تھے، دوسرے آسمان کی عبادت کے بارے میں پوچھتے تھے، تیسری طرح الگ پورے آسمانوں کے بارے میں وہ پوچھتے تھے کہ وہاں پہ کون کون سی عبادتیں ہوتی ہیں، اور عزازیل وہ سب بتاتے تھے۔ اور اس طرح عزازیل جب 7ویں آسمان میں پہنچے تو وہاں کے فرشتوں کی بھی عبادت انہوں نے سیکھ لی۔ اس طرح عزازیل بدل کے کبھی پہلے آسمان کی عبادت، کبھی دوسرے آسمان کی عبادت، اس طرح بدل کے آسمانوں کی عبادتیں یہ کرتے تھے، کیونکہ 7 آسمان ہیں اور 7 آسمان کے فرشتوں کی عبادتیں الگ الگ ہیں۔ کوئی فرشتہ کسی دوسرے آسمان کے فرشتے کی عبادت نہیں کر سکتا، وہ ان کو جو عبادت کا حکم ملا وہ اسی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ عزازیل یہ بدل کے بات کرتے تھے، فرشتے بس یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کا یہ شوق تھا کہ اس آسمان میں عبادت کون سی ہوتی ہے، تو یہ بتاتے تھے کہ اس آسمان میں یہ عبادت ہوتی ہے۔ بہرحال کچھ سال گزرنے کے بعد پھر رضوان جنت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کہ یا اللہ، تیرا نیک مخلوق جنات عزازیل بہت ہی پیارا ہے، اور جس جنت کا میں رضوان ہوں، میں دروغہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس نیک جنات کو اس اچھی جگہ میں داخل کر دیا جائے تاکہ اس جنت کا اور نام ہو کہ اس میں تیرے نیک بندے رہتے ہیں۔ حضرت رضوان جنت نے دعا کری اللہ پاک کی بارگاہ میں عزازیل کو جنت میں داخل کرانے کی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا، اور اس طرح عزازیل 7ویں آسمان سے بھی منتقل کر کے جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے 7ویں آسمان میں بھی تقریباً 500 سال کی زندگی گزاری۔ تو سامعین کرام، اس طرح عزازیل فرشتوں کی دعا سے قید کرنے کے بعد پہلے آسمان میں لائے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ 7 آسمان میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح وہ جنت میں بھی داخل کر دیے جاتے ہیں حضرت رضوان جنت کی دعا کی بدولت۔ اور اس کے بعد جنت میں کس طرح رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے آگے والے پارٹ میں، ہسٹری آف ورڈ پارٹ 14 میں بتایا جائے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔